بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے وضو کرتے ہیں جب جمعہ مبارک میں آئے یا عام نمازوں میں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر نوجوان نسل یا اس کے علاوہ اور بھی بڑے بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں نا وہاں پر جلدی جلدی میں وضو کرتے ہیں. کسی کی کوئی کونی دھونے سے رہ جاتی ہے یا کسی کی کوئی پاؤں کی پنڈلی دھونے سے رہ جاتی ہے، تو یہ جو وضو والی جگہ کو چھوڑ دے، احتیاط نہ کرے، تو اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ایک سفر میں تھے، مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تھے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. تو جو ہمارا سفر جاری تھا، ہم چل رہے تھے، تو ایک جگہ پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے ہو گئے اور ہم آگے نکل گئے. ہم جا کر پہنچے، ہم وہ جا کر کسی جگہ پر پہنچے تو عصر کا بالکل اینڈ ٹائم تھا. کیا تھا؟ عصر کا بالکل اینڈ ٹائم تھا. تو ہم نے کیا کیا، جلدی جلدی سے وضو کرنا شروع کر دیا. آج آپ اپنے جگہ پر بھی دیکھ لیں، اگر کوئی جلدی جلدی سے وضو کرتا ہے تو دیکھیں کتنی جلدی جلدی سے وضو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی اعضاء والے جگہ جو ہے نا، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، اس کی جو دھونی ہوتی ہے وضو میں وہ رہ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم وضو کر رہے تھے، تو جیسے جیسے جلدی جلدی سے وضو کر رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اپنے پاؤں پر پانی چپڑ رہے تھے، مس کر رہے تھے. یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ کسی صحابی نے اپنے پاؤں پر پانی ڈالنا، پورے پاؤں پر پانی ڈالنا بھول گئے یا رہ گئی تھی جگہ اسی طرح. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. کیا فرمایا؟ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. مطلب کیا ہے کہ جو وضو میں جلدی کرتا ہے اور ایڑی میں یا الغرض کہیں پر بھی کوئی خالی جگہ چھوڑ دیتا ہے، جو وضو میں دھونا فرض ہے لیکن پھر بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہے، اس کے لیے آگ کا عذاب ہے کہ اگر یہاں پر پانی نہیں پہنچا تو کل بروز قیامت وہ جگہ جو وضو سے رہ جاتی ہے نا، وہاں پر آگ کا عذاب ہوگا اس جگہ پر. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو کیا ہے، صحیح طریقے سے بالکل مطمئن ہو کر اور ایسا تو مطمئن طریقے سے کرو جو فرض میں اعضاء کو دھویا جاتا ہے نا، ان اعضاء کو مکمل طور پر دھو لو. تم اگر تم ان طریقے سے بھی دیکھیں، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، ریاضت ہے، وضو کرنا یہ بھی ایک عبادت کا جز ہے سمجھو. لیکن اگر ہم اس میں خامی کر دیں گے نا، حالانکہ ہم افضل کام کے لیے وضو کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، لیکن اس کام کے لیے بھی اگر ہم نے سستی کر دی، جو اعضاء دھونے تھے اگر نہیں دھویا رہ گئے، تو کل بروز قیامت اگرچہ تم نماز کے لیے جلدی کر رہے ہو لیکن اس کام میں کوتاہی کرو، اس پر بھی تمہیں کیا ہے، سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ میں کیا ہے، صحیح معنوں سے وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.